अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मौलाना रूम के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि दो लोग ऐसे हैं जो कभी मुतमईन नहीं होते, एक दुनिया से प्यार करने वाला और दूसरा इल्म से मोहब्बत करने वाला। तो आज के इस प्रोग्राम में वीनस स्टूडियो में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, जनाबा हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया आलम शाज़ी साहिबा। आप गज़ल गो शायरा हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं बज़्म मिज़ाह पाकिस्तान की। इसके अलावा आप पाकिस्तान के बड़े रसाइल व जराइद में आपकी तहरीर ज़ीनत बनती रहती हैं। आपका मजमू कलाम समंदर राज़दा मेरा मंजर आम पे आ चुका है। तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ शाज़िया साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप वीनस स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने प्रोग्राम में वीनस स्टूडियो में मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है कि अदब के सिलसिले में इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और आप उसको कर रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो शाज़िया साहिबा, हम बातचीत का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। आपकी किताब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने उसकी थोड़ी सी वर्क गर्दानी भी की, तो उसमें मुझे ये मालूम हुआ कि 1995 से आप लिखने का सफ़र आपका जारी है। तो इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि बचपन के ही दौर से कभी कलम उठाया हो या इस जानिब रुझान हो? तो बाकायदा एक लिखने का सिलसिला जो है वो कब से शुरू किया आपने? देखिए, आपने अच्छी बात की कि लिखने का सिलसिला तो मुझे बचपन में था। नौनिहाल में अपनी कहानियाँ होती थी तो मैं भेजती थी, और जब वो छपकर आती थी तो मैं घर वालों को बड़े खुशी से दिखाती थी कि देखिए मेरी नौनिहाल में कहानी छपी है। तो वो एक छोटी छोटी सी वो थी कि लिख के भेजते थे और वो कहानी छपती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो कुछ अपनी शायरी की तरफ आए तो मैंने लिखना शुरू किया। पहले कुछ शेर लिखती थी और उनको जमा करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तवज़्ज़ुई होती रही तो फिर मैं गज़लों की तरफ आई, और फिर जब उसमें पुख्तगी आई तो गज़ल और दूसरे उसके असनाफ की तरफ आई। फिर मैं तो सबसे ज़्यादा आपको बेहतरीन सन्फ़ क्या लगती है? मुझे गज़ल की ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसमें आसानी बहुत होती है, इसमें बहुत कुछ है कहने को और आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर व बेशतर लोग नसर को ज़्यादा आसान समझते हैं, कहते हैं कि गज़ल कहना ज़्यादा मुश्किल है। ये बात तो है, लेकिन देखिए नसर में बहुत टाइम चाहिए होता है और उसमें वो करना होता है। लेकिन गज़ल में ये होता है कि आप जो भी एक शेर में अगर आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो दूसरे में आप किसी सियासत का इजहार कर सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं, और फिर तीसरे शेर में आप अपने जो समाजी मसाइल है उसका तस्करा कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे गज़ल में हम वो जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं और मसाइल को उजागर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये गज़ल में जिद्दत पसंदी आई है जिसमें हर शेर अपनी अलग अलग जो है वो पहचान रखता है। अच्छा, मैं अगर रिवायती शायरी की बात करूँ, क्लासिकल शोरा की, तो हमें गज़ल एक ही मखसूस अंदाज में नजर आती थी कि जिसमें महबूब का ही तस्करा होता था या किसी खास चीज का तस्करा पहले शेर से लेके आखिरी शेर तक। तो गजल में तब्दीली आई है वक्त के साथ। ये देखिए ना कि आप मोहब्बत का कोई इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ साथ मसाइल भी हैं। तो अगर आप उसमें तबाज़ुमाई करें कि एक में अपने मोहब्बत का इजहार है तो अपनी कोई सियासत को भी कर दिया और फिर अपने तारीखी जो है उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स के जो होती हैं वो उसका जिक्र जब हम कर रहे होते हैं तो अपनी गजल में अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने मसाइल का भी जिक्र कर रहे हो तो उसको उजागर करना चाहिए। एक ही चीज पे फिर हम रुक के नहीं रह सकते ना। गजल में यही तो जिद्दत आई है कि आप अपने तमाम गुफ्तगू को उसमें इज़हार कर सकते हैं। अच्छा, लिखने वाला के पास एक बड़ा प्लस मार्जिन होता है कि अपनी जज्बात की अक्कासी करने के साथ साथ माशरे में एक इस्लाही पहलू के ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो आपकी जो गजलियात हैं उसमें कुछ मकसदियत की तरफ आपने कलम उठाया है, कुछ उसका मिजाज बताइए हमें। देखें, मैं आपने जिस तरह का भी जिक्र किया कि मैं कैसे सोशल वर्क भी काम करती हूँ, तो जब मैं लोगों की फलाह बहबूद के काम के लिए निकली कि जो अल्लाह ने मुझे जितना भी मुझसे होता है तो मैं करती हूँ। जब मैं उनके मसाइल देखती हूँ तो अपनी उस शायरी में मेरी जो शायरी में ज़्यादातर रोमानियत और यासियत पाई जाती है, तो उसके जो मेरा ज़्यादातर मौजू यही है। लेकिन जब मैं अपने ये वर्क कर रही होती हूँ और मैं उनके देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमें एक उनके लिए काम करना चाहिए। हर नफस हर लम्हा काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, हमें दूसरों के लिए भी तो जिए, उनके लिए काम करें। तो अपने शायरी में मैं ये पहलू भी लेकर आती हूँ कि खिदमत खल्के खुदा का ये सफ़र जारी रहे। तो मैं अपने उस सफ़र को कि खिदमत आप खल्क की करेंगे तो आप ज़्यादा
کامیاب رہیں گے. اچھا ویسے جو جتنی کتابیں ہیں اور ادب ہے متعارف جو ہوتا ہے وہ انسان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے ہم نام سنتے ہیں تاریخ کا جو حصہ ہے وہ شاید اپنی زندگی میں اس طرح سے عروج حاصل نہیں کر سکے جو جانے کے بعد ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ادب انسان کے جانے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، ادب دیکھیں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، پہلے بھی لکھا جاتا تھا، پرنٹ میڈیا تھا پہلے، لیکن اب سوشل میڈیا تو آپ آج یہ کہ آج آپ اپنا ایک شعر کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا وہ دنیا کے کس کونے میں جا چکا ہوتا ہے. تو ہم نہیں، لوگ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پہچان یا آپ کے ارد گرد والوں کو ہی نہیں، آپ کی دنیا میں جاتی ہے. تو پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا تو لوگ وہیں تھا، لوگ کام. ہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ کا اچھا کام ہوگا تو آپ کو ضرور پہچان ہوگی. تو پہچان آپ کی اسی طرح بنتی ہے کہ کام اچھا ہوگا تو آپ کی پہچان بنے گی. تو پہلے والوں کو بھی یاد رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ اب جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. ان کے کام کی پہچان ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نانا کہتے کہتے بھی سب ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ ہو گئے اور کرونا نے ایک بہت ہی سمجھے کہ آپ رحمت کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس سوشل میڈیا کو. تو کرونا کے درمیان آپ کی کیا اس سے بھی ریلیٹڈ مصروفیات رہی ہیں کہ آپ مشاعروں کا حصہ بنی رہی ہیں باقاعدہ طور پہ؟ جی بالکل یہی کہ کرونا کے درمیان دیکھیں میں جاب کرتی ہوں، جاب کے دوران میں آفس تو جاتی رہی لیکن تھوڑی ہمیں فلیکسیبلٹی تھی کہ ہم آسانی سے اپنے ٹائم جلدی ہوتا تھا گھر آ جاتے تھے. فلیکسیبلٹی اتنی دی ہوئی تھی ہمیں. تو جب گھر آ جاتے تھے، گھر آنے کے بعد یہی ہوتا تھا کہ گھر والوں کے قریب ہوئے سب سے زیادہ. تو بالکل کہ ورنہ ہم صبح کے گئے ہوئے جب رات کو گھر پہنچتے تھے تو فیملی سے ہمارا کبھی بھی اتنے سالوں میں وہ نہیں تھا. تو فیملی میں بیٹھنے کا موقع ملا. پتہ چلا گھر والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں. بہت اچھی سوشل میڈیا پہ چلا کہ گھر والے بھی. لیکن یہی تھا کہ اپنے جو ہم کام تو روزمرہ کے جاری تھے لیکن اس کے بعد جو گھر والوں کے ساتھ کہ تینوں ٹائم کھانے پہ ہم بیٹھے ہیں. ہمیں کہاں ہوتے تھے ہم کھانے پہ، رات کا کھانا یا صبح کا ناشتہ. تو یہ ان کے کھانے کا دورانیہ بڑھتا گیا کہ سب کے ساتھ ہیں، شام کی چائے پی رہے ہیں. پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا مشاعروں کا، زوم پہ یہ انٹرنیٹ پہ شروع ہوا. اور میں کہتی ہوں کہ اس کرونا نے ہمیں ایک دوسرے سے دور تو سوشل اس میں کیا ڈسٹینس میں، لیکن ہمیں جو زوم کے ذریعے اتنا قریب کر دیا کہ دنیا کے جن شعراء سے ہم نہیں مل سکے تھے نہ کبھی مل سکتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب آئے اور انہوں نے ہمارے شاعری کو پہچانا اور پذیرائی کی. تو سب سے بڑی دیکھیں ایک شاعر کے لیے یہی ہوتا ہے کہ داد. جب اس کو اپنی شاعری پہ داد ملتی ہے نا تو اس میں کانفیڈینس بڑھتا ہے اور کچھ لکھنے کی اور اس کے اندر وہ آتی ہے کہ مجھے اور کچھ کرنا ہے. تو میں اپنے آپ کو یہ کہوں گی کہ میں جو اتنے عرصے کرتی رہی تھی، میں نے کورونا میں بہت کورونا کو انجوائے کرنے کہا جائے گا کہ اپنی پڑھائی کے دوران میں نے یہ پڑھا بھی اور مشاعرے بھی کیے اور ان کے ذریعے مجھے بہت سیکھنے کا بہت موقع ملا اور دنیا کے شعراء سے ملنے کا موقع ملا. اچھا شازیہ صاحبہ، پاکستان کا ادب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے فزیکل تقاریب ہوتی تھی، ہم زیادہ سے زیادہ شہر در شہر ہی وزٹ کر سکتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے. لیکن کورونا میں آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہمیں دوسری دنیا کے ادب کے بارے میں بھی پتہ چلا اور دوسری دنیا کے لوگوں کو ہمارے ادب کے بارے میں پتہ چلا. تو یہ کتنا اچھا ہے میرے خیال میں کہ مخصوص سوچ تو ادب کی ایک ہی ہوتی ہے لیکن ثقافت کی اور ان کے خارجی حالات کی تھوڑی سی جھلک الگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. دیکھیں نا کہ جب کورونا میں مشاعرے ہوتے تھے سب سے پہلے تو ایک اپنے وہ خوف کا ہوتا تھا، اظہار کیا جاتا تھا. پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے شعراء اس کورونا کی وبا میں گئے تو ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے استاد تھے اتنے بڑے بڑے ہمارے قیمتی سرمایہ اس میں چلے گئے. دیکھیں ایک دوست بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے اور پھر ہی ہمارے اساتذہ جو اس میں گئے تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے اور ان کا ذکر بھی کیا جاتا تھا، ان کی دعائیں مغفرت بھی کی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ملکوں کی جو قریب کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے نا، ترستے تھے کہ ہم کب آئیں گے، ہم کب ملیں گے. تو یہ اظہار کیا جاتا تھا اور اچھا کلام سننے کو ملتا تھا. گھنٹوں مشاعرے ہو رہے ہیں، آپ کے 100-150 مشاعرے اتنی آسانی سے کیے ہیں کہ کوئی وہی نہیں لگتا تھا. ایک دن میں 3 مشاعرے ہو رہے ہیں. تو ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے، تنہائی کی محسوس نہیں ہوتا تھا. خوف کی فضا کم تھی. سماجی شخصیت بھی ہیں آپ، سماجی کام بھی کرتی ہیں، تو کچھ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وضاحت کیجیے. دیکھیں میں بچپن سے مجھے ایک تھا عبدالستار ایدھی میرے بہت
पसंदीदा आइडियल हैं। क्या बात तो मैं है। बचपन से उनको महसूस करती थी, उनको देखती थी और उनके साथ बढ़ के जहाँ वो बैठे होते थे मैं वहाँ पहुँच जाती थी जब चंदा ले रहे होते थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ बैठ के मैं उनको ही देखती थी और लास्ट भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बस यही कहा कि आप ना लोगों की खिदमत तो बस करें। एक काम है कि उनकी खिदमत करें, इंसानों को फायदा पहुंचाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी ज़ात से मुझे जो भी होता है ना मैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और वो सब मेरे माँ बाप की दुआ है कि मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ कि मेरी वालदा मेरे लिए दुआ करती हैं तो मैं वो कामयाब होती हूँ और मैं करती हूँ। और मेरा ये सफ़र अभी भी जारी है और मैं अपना जो ज़्यादा टाइम होता है उसमें इसी में गुजारती हूँ कि छुट्टी का जो दिन है और या आम दिन में भी कोई अपने मसाइल होता है, कुछ होता है कि मैं अभी किसी के एक अपने अल्फाजों से उनके दूर कर सकूँ तो मेरे लिए यही होता है कि मैं अपनी खिदमत ये करूँ और उस समाजी मसाइल में कि होता है उसका इजहार भी करती है और उनके लिए आगे बढ़ के उनको बताती भी कि उसका हल किस तरह है। तो वो करती हूँ। अपनी छुट्टी होती है तो जाके गाँव देहात जो होते हैं वहाँ के मुझे पता है कि मसाइल क्या होते हैं, उनके मेडिकल कैंप के मैं अपने इनेकाद करती हूँ और वो जब मेडिकल कैंप पे आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स का उससे ज़्यादा हम तो एक सिर्फ मेडिकल कैंप लगाने के होते हैं कि आज के दिन को खुराक दे दी जाए, इनकी सेहत देख ली जाए, लेकिन पता चलता है कि वो तालीम के बुनियादी उनके पास हुकूक से भी महरूम है। तो उसके वहाँ की जो उनके जो बड़े होते हैं और उनसे फिर हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि खुदारा इनके लिए कुछ कीजिए। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं, फिर शुक्र अदा करने का दिल चाहता है कि हम जब वापस आते हैं और देखते हैं कि हम तो अल्लाह मियां ने हमें सारी नेमतें दी, हम अपने हर नमाज में यही शुक्र अदा करते हैं कि यार अब तेरा शुक्र है, बस तू अपना करम फरमान पे जो भी है हमें उससे बस। अच्छा शादी साहबा, समाजी खिदमत करते करते लाजमी सी बातें लोगों की जब आप दुख दर्द समझती होंगी तो शायरा जो है वैसे भी बहुत हसास दिल की मालिक होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना दुख दर्द आके बताया हो और वो शायरी में दर आया हो? बिल्कुल, ये हुआ है कि अक्सर जब बताते हैं लोग अपना के लिए, यार हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई सोचने को नहीं। आप ये देखिए उनके पास कितने मसाइल होते हैं और वो एक तनहा औरत होती है, वो झेल रही होती है, अपनी सारी औलादों को पाल भी रही होती है। तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा उनका दिल होता है। हम तो सिर्फ सुन के उनका थोड़ी सी उनकी एक 5-10 मिनट उनकी बात सुनते हैं तो हम अपने ऊपर रोना शुरू कर देते हैं और वो उस मसाइल से ज़िंदगी पर गुजर रही होती हैं और वो हमें जब बता रही होती हैं वो औरत कितना मुश्किलात हल करके वहाँ पर आई हुई होती है चल के, तो बहुत तकलीफ दा होता है। तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और मैं फिर एक माजूर बच्चों का इदारा है, मैं उनके वालिदैन को देखती हूँ कि वो एक जो माजूर बच्चा होता है, देखिए एक आम बच्चा और एक माजूर बच्चे में बहुत फर्क होता है। उनके जो वालिदैन होते हैं उनकी जो तकलीफ होती है ना उनकी आंखों से होती है कि वो अपनी गोद में भी जब बच्चे को लिए होते हैं तो कितनी अजियत में होते हैं कि ना वो कुछ बोल सकते हैं और हमारे आंसू निकल रहे होते हैं और वो तो दिन रात उनके साथ होते हैं। तो बस बहुत आग भर आती है। अच्छा शादिया साहिबा, बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं अपनी शायरी के हवाले से। आप समझिए कि बहुत सारे मर्द शोरा कराम में हमें चंद कहीं चीदा ख़वातीन नज़र आती हैं, जैसे अदा जाफरी साहिबा हैं, परवीन शाकिर साहिबा हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया तो वहाँ ज़हरा आपा की गुफ्तगू मैंने सुनी तो उस वक्त वो बताती हैं कि जब अदा जाफरी साहिबा शायरी किया करती थीं तो ख़वातीन उस ज़माने में अपने नाम तक मेंशन नहीं किया करती थीं, वो कुछ हुर्फ़ तहज्जी के नाम से जैसे नून मीम इस तरह करके। तो ये ख़वातीन का इस जानिब आना क्या बहुत ही ज़्यादा मायूब समझा जाता है? नहीं, मायूब तो नहीं समझा जाता। देखिए बात मैंने अभी पिछले भी जिक्र किया कि पहले क्या सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अब सोशल मीडिया है। तो पहले वो लोग डरते थे, लेकिन आज की जो ख़वातीन है ना, आपने खुद देखा होगा कि हम ये जो दौर है ये पहले वाला दौर नहीं है। ये तो आप जितना काम अच्छा करेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे आपको वहीं से तरक्की मिलती है। लेकिन लोग पहचानते हैं, वरना एक वो होता था कि आपके सिर्फ चंद लोग जानते थे, लेकिन अब आपके काम की वजह से आपको ज्यादा जानते हैं और ख़वातीन में कॉन्फिडेंस आया है। इससे वो नहीं, आज वो अपना नाम लिखती हैं और इजहार भी करती हैं और पहचाना तो पहले भी जाता था नामों को और अब भी वो अपने काम से पहचानी जाती। अच्छा, मुश्किल होता है थोड़ा सा ये मैनेज करना कि आपकी प्रोफेशनल एक लाइफ अलग है और आपकी ये मुशायरों की भी मसरूफियात हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि मुशायरे तो शाम और रात की जो है वो का बसेरा हैं
اور کتنی تھکی ہوئی اس کے باوجود پھر آپ مشاعرے اٹینڈ کرتی ہیں, تو یہ دونوں چیزیں مینیج کیسے کرتی ہیں آپ نے میری دکھتی رکھتے دیکھیے جاب آپ بھی کرتی ہیں, میں بھی کرتی ہیں, آفس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہمیں چھٹی تو دے نہیں سکتا, تو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے کہ کبھی ہم شام کے پروگرام, زیادہ تر جو پروگرام ہوتے ہیں میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ آفس ٹائم کے بعد ہوں گے تو میں اس کو کر سکوں گی, ورنہ نہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے, تھکی ہوئی بھی ہوتے ہیں, اور آپ آفس سے آپ ڈائریکٹ کسی پروگرام میں جائیں, آپ بتائیں دن بھر کی تھکن ہوتی ہے, اور گھر سے بندہ جاتا ہے تو فریش ہوتا ہے اور اس کی سوچیں بھی بڑی ایک الگ ہوتی ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر چھٹی والے دن ہیں تو وہ کر لیے جائیں, ورنہ آفس کے ٹائم کے بعد جو سارے پروگرام ہوتے ہیں میں اٹینڈ بھی کرتی ہوں, اور بہت شاندار بھی ہوتے ہیں, اور مزہ آتا ہے. جیسے شاعری سے جب آپ کو ایک لگاؤ ہے نا, تو اس میں پڑھتے ہوئے اور اس کے یہ سوچتے ہوئے تو بڑا اچھا فریش ہو جاتا ہے, اس میں اپنی ساری دن بھر کی تھکن بھول جاتا ہے. شازی صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شازیہ صاحبہ, اردو ادب کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور محافل کے بارے میں بات چل رہی تھی. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں اب میڈیا کے حوالے سے, جو ہمارے اس وقت ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے یا جس عناصر کی تشہیر کی جا رہی ہے, تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے قلم کی نوک سے ہی نکل رہا ہے اور معاشرے تک پہنچ رہا ہے. تو آپ متفق ہیں, مطمئن ہیں اس تمام مٹیریل سے جو دکھایا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. آج کل تو دیکھیں میڈیا میں صرف ریٹنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ جس پروگرام کی ریٹنگ ہوگی, جس کی اپنی پی آر ہوگی, جو زیادہ مشہور ہوگا اس کا ہی پروگرام چلتا ہے. ورنہ اگر ایک نہیں ہوگی, آپ اپنے پی آر کے ذریعے آپ اگر ایک سے ایک پروگرام حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ میں ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں, اور ورنہ اتنے اچھے رائٹر ہیں, اتنے اچھے شاعر لکھنے والے, ادب افسانہ نگار جو ہم میں موجود ہیں, جن کو کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں, اور جن کو میں پھر یہی کہوں گی کہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ صرف اپنے تعلقات اور اپنی پی آر کی وجہ سے وہ آگے چل رہے ہیں, اور ان کو کام بھی ملتا ہے اور وہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں, اور وہ بیچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کو اتنے اچھا جانتے ہیں, لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر بھی کہہ سکتے ہیں, شاعر بھی حضرات ہیں. تو میڈیا میں تو بس یہی ہے کہ آپ کی مشہور ہیں, ریٹنگ ہے, تو آپ آگے ہوں گے, ورنہ ایک اچھا کام کرنے والا تو آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس بات کو, لیکن تعلقات اور اچھی. اچھا, آپ مزے کی بات یہ دیکھیے کہ ہم نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا نے خراب کر دیا ہے, جبکہ وہ جو کچھ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, وہ ان سے کئی برس بڑے لوگوں کی سارے کمالات ہوتے ہیں, جن کے قلم سے تمام چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, اور قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے نوجوان نسل. دکھا تو آپ ہی رہے ہیں, تو یہ کیسا تضاد پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, پہلے جو تھا اور اب جو ہے, ابھی کا آج کا کیا, آج کا تو اتنے اچھے, آپ وہی ہے نا کہ پازیٹیو اس پہ جائیں نا, ہم لوگ نیگیٹو پہ کیوں جاتے ہیں؟ آج کل کا جو نوجوان ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ کے اتنا کما لے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ ورنہ یہ کہا جاتا تھا جاؤ جاب کرو, جاب حاصل کرو گے تو سب کچھ حاصل کرو گے. اس کورونا میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ لوگوں نے گھر بیٹھ کے اتنا کمایا, آن لائن کا کانسیپٹ آ گیا. بالکل, کہ پہلے یہی تھا کہ آفس بھرے ہوتے تھے اور کام ہوتا تھا, اب ایک نئی سوچ آ گئی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے. تو نوجوان آج کل تو گھر بیٹھ کے اپنا اتنا اچھا وہ کر رہی ہے, تو ہم دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے. بڑے بھی اپنی جگہ وہ تھے, اور نوجوان ایک اچھا مستقبل ہے ہمارے, اور ایک اچھی قیادت آ رہی ہے, اور وہ آگے انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ بہت اچھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا مقام حاصل کریں گے. آپ کا ایک مجموعہ کلام سمندر رازداں میرا منظر عام پہ آ چکا ہے, تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ کتنے سالوں کی محنت ہے, اور اس کی اشاعت میں کن کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ سمندر رازداں میرا ایک پہلا شعری مجموعہ ہے, اور اس کا میں نے اپنے جو تمام جو شعر تھے اس کا جو نچوڑ تھا اپنے رکھتی تھی. تو میرے سینئرز, میرے ادبی جو دوست ہیں, میرے ملنے والے, ان لوگوں نے مجھے بہت اکسایا اور میری حوصلہ افزائی کہ تم اتنا اچھا لکھتی ہو تو اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے. ان کی کاوشوں سے پھر میں نے ان سینئرز کی بدولت یہ کہ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کرنا چاہیے, اور ان کی محبت اور ہمت سے میں نے یہ اس کو اپنے مجموعے میں لے کر آئی. جتنی میری غزل تھیں اور اسناف کو ان لوگوں نے, آپ نے اس میں دیکھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھے جس میں لکھا بھی میرے بارے میں, اور میرے لیے ایک سند ہے کہ میرے کام کو انہوں نے
پڑھا اور لکھا میرے بارے میں, اور مجھے امید ہے کہ میں آئندہ بھی ان کی اسی حوصلہ افزائی کی بدولت اپنے دوسری کتاب پہ کام کری ہوں, اور وہ بھی میری جلدی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بڑا اہم اور معنی طلب بات ہے کہ آپ جب شاعری کرتی ہیں یا پھر کوئی نثر نگار اپنی کوئی تحریر لکھتا ہے تو یقینی طور پہ کسی استاد کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہنے چاہیے. تو اس میں آپ کا کون استاد رہا ہے؟ دیکھیے میں نے اپنا جو بھی لکھا ہے اپنے ان سینئرز کے, جس میں آپ نے میرے نام بھی پڑھے ہوں گے, ان کو دکھایا ہے. پروفیسر سہیل انصاری صاحب بھی ہیں, اور ان کے تاثرات بھی دیکھے. ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں, کچھ ان میں ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں, تو ان کا میرے ساتھ سر پہ ہاتھ رہا ہے, اور ان لوگوں کی تصحیح بھی کی ہے ان لوگوں نے کہ جہاں پر اگر غلطی ہے اور میں مانتی ہوں اس چیز کو میں چینج کرتی ہوں, تو مجھے وہ نہیں ہے. لیکن میرے کلام میں ان لوگوں نے جب میری حوصلہ افزائی کی تو آپ خود بھی دیکھیں, آپ نے پڑھا ہے کہ بالکل ہے, اور میرے لیے وہی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں میرے جو اتنے سینئرز ہیں. ابھی میں بیک آف دا اسٹیج جب ہم بریک پہ گئے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی آپ سے کہ آپ نے کہیں باہر بھی ایک مشاعرہ بہت بہترین اٹینڈ کیا, کچھ اس بارے میں بتائیے ہمیں. جی میں یورپ گئی ہوئی تھی, اور میرے جرمنی میں شریف اکیڈمی والوں نے میرے اعزاز میں ایک مشاعرہ رکھا تھا, اور وہاں پر بہت اچھی میری پذیرائی ہوئی میری کتاب کی بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح ادب کو فروغ دے رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی. اسپین میں بھی میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں بھی بہت اچھا وہ ہے کہ ادب کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے, اور جرمنی میں بھی تو ادب کو سمجھتے بھی ہیں اور ایسے پروگرام بھی کرتے ہیں, اور اس کی بہت اچھا مجھے. تو وہاں کون سی تنظیم ہے جو؟ شریف اکیڈمی والے تھے, ان لوگوں نے میرے پروگرام ارینج کیا تھا, مجھے وہاں بلایا, اور ہمارے جذبہ والے تھے, وہاں کے جذبہ نیوز والے ہیں, ان لوگوں نے اس پروگرام کو کیا, اور وہاں پر عوام کی جو کثیر تعداد آئی تھی ان لوگوں نے بھی. وہ سب سے زیادہ خوشی یہی بات ہے کہ ادب کو سمجھتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے شاعر حضرات وہاں پر آئے, طفیل صاحب, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایک غزل بھی کہی, بہت اچھا لگا. شریف مراد صاحب نے بھی اتنا اچھا انتظام کیا اور میرے بارے میں کہا, اور مجھے ڈگری آف آنر بھی دی, تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب میری ماں کی دعا ہیں, اور میں تمام ایوارڈ انہی کے نظر کرتی ہوں. بے شک بے شک. اچھا دیار غیر میں غیر زبان اور غیر ملکی لوگ, اور اس میں اردو کی آپ اس طرح کی تقاریب دیکھتی ہیں, تو ایسا میرے خیال میں تقریب کے درمیان میں آپ کو کہیں بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کسی غیر ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ایسے لگ رہا تھا اپنوں میں ہے, اور وہ لوگ دیکھیں ہم لوگ تو آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں نا, کہ کہیں نہ کہیں کسی پروگرام میں ملاقات ہو جائے, اور ان کو تو یہ خوشی تھی کہ پاکستان سے کوئی ان کی آئی ہوئی ہے, اور جس طرح مل رہے تھے, اور سب کی محبت ہے کہ آج ہمارے گھر پروگرام, تو میں ان کی محبتیں جو سمیٹ کے آئی ہوں, مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ لوگ کہ اتنا چاہتے ہیں ہم پاکستانیوں کو, اور وہ بالکل ترس رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے. تو ان کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں نا, تو وہ ایک لگتا ہے کہ ان کی جان میں جان آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنا پاکستان آ گیا, وہ اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر تمام شعراء کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا کس شاعر کو پڑھنا پسند کرتی ہیں, کس سے بہت زیادہ انسپائر رہی ہیں آپ؟ مجھے اپنے جو شاعر پسند ہیں, مرزا اسد اللہ غالب صاحب, ناصر کاظمی, کیا بات ہے, فراز صاحب, پروین شاکر, مجھے بہت پسند ہے. یہ سب ایک سے ایک ستارے ہیں ہمارے, ہم کس کی تعریف کریں. اور بھی مزید شعراء ہیں تو جن کا میں نام لینا چاہوں گی کہ کس کا نام لیں, سب اپنے ایک ایک ستارے ہیں یہ تو ہمارے لیے. ان کی چمک ہے, ان کا کلام ہے جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اور ان کو پڑھنے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں ان کا کلام پڑھتی ہوں تو بہت سیکھتی ہوں. مجھے یہی ہوتا ہے کہ ان کے کلام پڑھ کے ایک اپنے اندر ایک نئی سوچ آتی ہے, اور وہ سوچتی ہوں کہ جب وہ اتنا اچھا کلام لکھا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ہمارے لیے راہ دے گئے. ان کی کتابیں جو ہوتی ہیں پڑھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور اپنے آپ میں ایک نئی تازگی آتی ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جو لکھنے کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے باقاعدہ طور پہ اساتذہ کرام کہتے ہیں جو اردو سکھانے والے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھی اردو لکھنی ہے, سمجھنی ہے, پڑھنی ہے, تو آپ کلاسیکل دور میں چلے جائیں اور ان کی شاعری پڑھیں. دیوان غالب پڑھیے, میر تقی میر کو پڑھیے آپ, تو وہاں سے آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا, بہترین اردو بھی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا آپ کو. تو اچھا غزل میں یا شاعری میں آپ کی جو دلچسپی والی جو راہ رہی ہے وہ محبت ہی رہی ہے؟
میں نے پچھلے بھی ذکر کیا ہے کہ غزل کے نام میں نا مجھے محبت اور یاسیت میرا زیادہ موضوع ہے کہ محبت کو میں زیادہ وہ کرتی ہوں، وہ تازہ رکھتی ہے انسان کو، تازہ رکھتی ہے. دیکھیں ایک اندر کی بات ہوتی ہے تو کسی سے کہہ نہیں سکتے، وہ محبت اپنے پیپر پہ اتر آتی ہے. تو کاغذ پہ جب وہ تحریر اترتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو کہنی تھی ہم نے وہ کہہ دی، ہمارے وہ الفاظ پورے ہو گئے، ہمارے دماغ میں جو سوچ تھی وہ ہمارے کاغذ پہ آ چکی ہے. کیا بات ہے. تو بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ الفاظ جو دل میں تھے وہ جب سامنے نظر آ رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہوتا جس کے لیے کہیں گے اسی کے لیے پاس پہنچ گئے. کیا بات ہے. شازیہ صاحبہ آج ہمارے پروگرام میں آپ آئی ہوئی ہیں تو میں کچھ سننا چاہوں گی آپ سے، آپ کی کوئی پیاری سی کوئی غزل کہ ہماری ناظرین کی سماعتوں کی نظر ہو جائے. آپ نے میرا کلام پڑھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو میں وہ سنا دیتی ہوں. آپ جو مرضی ہے، آپ کتاب میں سے جہاں سے آپ کو بہتر لگے. چلے میں آپ کو، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ نے غزل کا کہا، میں نظم ایک سنانا چاہ رہی تھی. جی جی. تو کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. اچھا. جو تم بے چین رہتے ہو، بہت بےتاب رہتے ہو. جو تم بے چین رہتے ہو، بہت بےتاب رہتے ہو. محبت کی جھلک کوئی، زمیں کوئی، فلک کوئی. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. کیا بات ہے. کوئی پیغام چاہت کا، کوئی انعام چاہت کا. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. کہیں میری اپنی آنکھوں میں تم نے خود کو تو نہیں دیکھا. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے نا کہ آپ نے صحیح کہا کہ کاغذ کی نظر کر دیں آپ، جی، کہ وہ جذبات جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، جو ادھورے رہ گئے ہیں تو وہ جب کاغذ پہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ ہماری بات اس تک پہنچ گئی. میں تو یہ کہتی کہ میرا جو میسیج ہے وہ اس تک جا رہا ہے اور وہ اس کے پہنچ گیا، اور جو الفاظ ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے وہ ہم ابراق پہ اتار لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. کوئی آپ کی اچھی سی غزل ہو جائے شازیہ صاحبہ. چلے میں سنا دیتی ہوں کہ دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے. دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے، جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے، ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر، گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر، کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. دل گلیوں میں یاد کی صورت صبح و شام. دل گلیوں میں یاد کی صورت صبح و شام. آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. جس دن سے دیکھا ہے میں نے دنیا کو، جس دن سے دیکھا ہے میں نے دنیا کو، دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے. دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے. اور مختار دیکھیں، اس کا ساتھ میسر ہو تو شازی پھر، اس کا ساتھ میسر ہو تو شازی پھر، سورج میں بھی جلنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. سورج میں بھی جلنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اچھا، بڑی سادہ زبان میں آپ نے ایک بڑی پیاری سی بات لوگوں تک ٹرانسفر کر دی. تو غزل میں جو سادہ زبان و بیان ہے وہ کتنا معنی رکھتا ہے؟ غزل میں دیکھیں آپ اظہار کر سکتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ غزل میں آپ اپنے جذبات کا اظہار محبت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. دوسرے شعر میں آپ اپنی کام کو بھی کر سکتے ہیں جو آپ سوچنا چاہتے ہیں. تو وہ آسان ہوتا ہے غزل میں بنسبت کسی نثر میں اس میں کرنا چاہیں تو غزل میں آپ آسانی سے اپنا سارا بیان کر سکتے ہیں. آسان زبان کتنی معنی رکھتی ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں، کیونکہ بہت سارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے بڑے بھاری بھرکم اردو کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور جو عام عوام کو وہ سمجھ میں نہیں آتے. تو سادہ سا انداز و بیان کتنا معنی رکھتا ہے؟ سادہ سو یہ ہے کہ دیکھیں
छोटे उसमें आप अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, इजहार करना चाहें, वो जल्दी से आ जाती है। बड़े अल्फाज जो होते हैं आजकल के बच्चे, आप देखें ना कि शेर की तशरीह करने के लिए किस तरह वो तशरीह और पूछ रहे होते हैं कि इसके क्या मायने, इसके क्या मायने। आसान जबान में ये होती है कि जल्दी समझ में आती है, और सामने वाले को भी और कहने वाले को भी। सही तो बात अच्छा है, लगता अच्छा लगता है। छोटे बहर में बहुत अच्छी कही जाती है कि जिंदगी तुम्हारी है, हर खुशी तुम्हारी है, मैं तुम्हारी दुनिया हूँ, रोशनी तुम्हारी। क्या है। बात है। तुम हसीनो दिल आवेज, चांदनी तुम्हारी है। कितने छोटे से देखें, छोटे बहर में है कि बात हो वफा की तो, बात हो वफा की तो हर सदी तुम्हारी है। क्या बात है। और मुझे बहुत पसंद है कि मेरे दिल की हर धड़कन आज भी तुम्हारी है। क्या बात है। मेरे दिल की हर धड़कन आज भी तुम्हारी है। कभी बचपन में ऐसा हुआ है कि किसी ने उर्दू लुगत गिफ्ट की हो, तोहफतन पेश की हो? बचपन में तो हम अपने दादा जान से ना यही होता था कि तलफ़ुज़ के लिए पूछते थे, और बाज़ औक़ात गलत अल्फाज बोलते थे तो वो उसको एक बार नहीं 10 बार कहते थे कि आप इसको दोबारा दोबारा। और ये होता था कि दूसरी कजन या बहन के सामने बोल लिया जाए तो वो चिड़ बन जाती थी, इन्होंने तो ये पढ़ा था, इन्होंने तो ये पढ़ा था। तो जब वो रिपीट होता था ना, वो अल्फाज घड़ी घड़ी जब दोहराया जाता तो उससे फिर वो सही हो जाता था। वो सीखना चाहिए। अब आजकल के जो बच्चे हैं उनको वाकई हम लोग अपने आप को ये कहेंगे कि हमें फिर भी कुछ आती है, कि हम उनके तलफ़ुज़ या कुछ बता देते हैं। कि आज वो हर बात में पूछते हैं कि स्कूलों को देख लें कि इंग्लिश मीडियम ज्यादा है, तो वो बच्चे फिर यही पूछ रहे होते हैं, शाइया बताइएगा इसके मायने क्या है। और वो जैसे हमसे पूछ रहे होते हैं, हम पता नहीं कहाँ से आ रहे हो, और वो आम से अल्फाज होते हैं, फिर उन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ है। तो लुगत का इस्तेमाल जो है, हम कहते हैं कि आजकल के तालीमी इदारों में उनको इस चीज़ से करना चाहिए, जो बहुत कम उनको सिखाया जाता है कि मुश्किल अल्फाज की तरफ नहीं लाया जाता। पहले तो लुगत इस्तेमाल होती थी, उर्दू अगर हम पढ़ते भी थे, उर्दू के सब्जेक्ट होते थे, लेकिन लुगत का फिर भी इस्तेमाल होता था और बताया जाता। लेकिन आजकल उनको नहीं कुछ बताया जाता है। वो घर में आके बच्चे जरा कर रहे होते हैं कि इसका बताएं, इसके बताएं, ये क्या होता है। सही सही। शाजिद साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, एक वक्फे का वक्त है। तो नाजरीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो शाज़िया साहिबा, कुछ आप पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर भी जराइद और रसाइल में आप मुस्तकिल लिखती हैं और आपकी तहारीर ज़ीनत बनती रहती हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। जी, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी मेरे इंग्लिस्तान में, यूके में मेरे रिसाला है स्कॉटलैंड का, उसकी मैं पाकिस्तान की बज़्म इल्म अदब स्कॉटलैंड की मैं कराची की नुमाइंदा हूँ। बाकी अमेरिका में सुकनवर शिकागो में, जज्बा पोस्ट में, जर्मनी में, और यूके के तकरीबन 2-3 रिसालों में मेरा छपता रहता है। और जब वो आता है कनाडा के अखबारात में, बाकी पाकिस्तान के अखबार में भी जो अपने काम करती हूँ उनके आते रहते हैं। कभी भी कोई भी मैं अपने किसी भी मौजू पे जब काम करती हूँ और उसका देती हूँ उनको, तो वो मेरे छपते हैं और इसी काम को मैं आगे चलाती रहती हूँ। सही सही, यानी कि कंटिन्यूटी में लिखने का सिलसिला भी इधर की साइड जारी है। कि अगर मेरी नई गज़ल भी होती है तो हर महीने के जो रिसाला होता है कंदीले बज़्म अदब, उसमें भेजती हूँ, सकनवर में भेजती हूँ, तो मेरी वो छपती भी हैं इंडिया के रिसालों में भी, वहाँ भी। तो और वो लोग मुझे भेजते हैं वो रिसाले, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो मेरे मजमूए कलाम से भी होती हैं, दूसरे कि मैं नई कह रही होती हूँ किसी मौजू पे। जैसे अभी बच्चों का आलमी दिन गुजरा था, तीसरी दुनिया के बच्चों पे मैंने भेजा और उन लोगों ने लिखा भी, अखबारात में भी आया, बाकी उन्होंने अपने रिसाले की ज़ीनत भी बनाया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप एक तस्करा करी थी मुशायरा का, कि जिसमें आप बोर नहीं हुई बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। क्योंकि आम जो आदमी होता है ना, वो कुछ घंटे ही मुशायरों में बैठ सकता है, लेकिन आप और हम जैसे अदब से ताल्लुक़ रखने वाले और मोहब्बत रखने वाले उर्दू ज़बान से, हमें तो घंटों भी बिठा दो तो हम बैठ के सुनते रहते हैं। तो ऐसे मुशायरे भी होते हैं जिसमें से उठने का दिल ना चाहे। कल ही देखें जूम पे हो रहा था अमरोहा फाउंडेशन का मुशायरा, तो वो 7:30 बजे शुरू हुआ और रात 11 बजे तक जारी रहा। अब आप देखें उस मुशायरे में इतने बुलंद पाया शौहरा थे कि असातिज़ा हमारे लिए तो वो हैं कि उनसे कि हम वो मुशायरा जो था, मैं तो दिल चाह रहा था वो गुफ्तगू जो हो रही थी या वो शायरी पे दाद दे रहे थे, और दुनिया के शोरा आए हुए थे, उसमें आलमी मुशायरा था,
اور وہ گفتگو اتنی اچھی, اس کی نظامت, ریاض ساغر صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ نظامت جتنی اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں شاعر جب آ رہا ہوتا ہے یا نظامت وہ سن رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے کلام کے خود بخود روانی آتی ہے. تو ان کی نظامت اتنی اچھی تھی, اور پھر تمام شعراء جو آتے رہے, استاد محترم اتنے اچھے اپنی شاعری سنا رہے تھے, اور شاعری کے ساتھ ساتھ گفتگو کا جو تھا وہ 3-4 گھنٹے جس طرح گزرے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ختم ہو. تو ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں کہ جن میں, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ادب کے وہ کیڑے بول رہے ہیں کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی محفل میں بیٹھیں اور ان سے مستفید ہوں, کہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے. اور میں بہت کچھ سیکھتی ہوں ان لوگوں سے, کہ ہم ان سے مل نہیں سکے لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں نا, تو ان سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, اور وہ ہمیں بھی اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور ہمیں بھی سکھاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ جس طرح کے اور سینئر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سکھانا چاہتے, آپ بھی سمجھتے ہیں, اپنا علم منتقل کرنا نہیں چاہتے, اپنا علم منتقل کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ ہیں کہ ہمارے کام کو بھی اور پسند کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح ہو. تو بہت اچھا لگتا ہے وہ ایسی ادبی محفل. اور اب دیکھیں ہمارے کراچی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہونی شروع ہو گئی ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں, دوبارہ ایک بالکل ادبی رنگ جما ہے, 4-5 دن اور بڑا زبردست سلسلہ رہا ہے. تقریباً پورا کراچی ہی مجھے لگ رہا تھا امنڈ آیا ہے وہاں پہ. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ جی اردو کی محبت اب مر رہی ہے یوں, لیکن اب جب ہم اس طرح کی تقریبات میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, زندہ ہے اردو, زندہ ہیں ابھی بھی. بالکل, ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, ابھی بھی بالکل بولتے ہیں. اور اس طرح کی پروگرام کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں جہاں سے ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ حاصل کرنا چاہیے. اپنی زبان تو آپ کا اوریجن ہے نا, بالکل, اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کہاں جائیں گے, دنیا میں آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ بالکل, اپنی زبان کے ہی بلبوتے پہ آپ پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں وہ یہ نا کہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں, کہ ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, وہ اپنی شاعری کے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیا اپنی اس کی شاعری میں کیا طاقت ہے, وہ کیا پیش کر رہا ہے, محبت کی شاعری پیش کر رہا ہے, تو اس کو صرف اپنی زبان اور اپنی شاعری سے پہچانا جاتا ہے. تو ایسے شعراء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور وہی شعراء زندہ رہتے ہیں. تو ہمیں ان شعراء کی احترام کرنا چاہیے جو ہمارے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, اردو کی ترویج کے لیے. تو اس ادب دوستوں سے ملتے رہنا چاہیے, ایک ملاقات کا بہانہ بھی ہوتا ہے اور سب سے سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اب بس ختم ہونے کی جانب جا رہا ہے, تو میں شازیہ صاحبہ چاہوں گی کہ آپ ایک کلام اپنا اور ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے گا. ٹھیک ہے, میری کتاب کا نام ہے سمندر رازداں میرا. تو اس کے وہ ہے کہ میں اپنے دل کی ایک ایک داستاں اس کو سناتی ہوں, خوشی محسوس کرتی ہوں جب اس سے مل کے آتی ہوں. واہ, بہت ہی غور سے وہ میری ساری باتیں سنتا ہے, خاموشی کی زباں میں وہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے. میں اس کو سب بتا دیتی ہوں جو دل پر گزرتی ہے, کہاں پر ذات میری ٹوٹتی اور بکھرتی ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. کیا بات ہے. ہنساتے ہیں اسے قصے میرے, اکثر میری باتیں, کبھی خاموش ہو جاتا ہے وہ سن کر میری باتیں. میں دکھ جب اس کا سنتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, گلے جب اس سے ملتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں, اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. کیا بات ہے. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں, اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. اور یہ کہ وہ میرا دوست ہے, محرم ہے اور ہے مہرباں میرا, سمندر ہم نفس میرا, سمندر رازداں میرا. کیا کہنے, کیا کہنے. ہم نفس میرا, کیا بات. سمندر رازداں میرا. نیچر شاعر حضرات اور شاعرات کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے, میرا جہاں تک خیال ہے. جی. صبح کے وقت تازہ جب آپ ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو ایک منظر ہوتا ہے, تو میرے خیال میں وہ اگر آپ اپنی شاعری کے اندر در لاتی ہیں اس منظر کو, تو ایک شاعر سے زیادہ اس کو خوبصورت طریقے سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن نا سمندر کو ہم دیکھتے ہیں تو سمندر میں کیا کیا کہانیاں پنہاں ہوتی ہیں, اور جب ہم صرف اس سے جو بات کرتے ہیں نا وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو میں سمندر جب جاتی ہوں نا تو مجھے اور ایک
चांद निकला होता है उसको देख के एक अजीब ही वो होता है, और फिर जब कलम से अल्फाज निकलना शुरू होते हैं। और इसी तरह बाग में भी है कि मैं तितली के साथ रहती हूँ, फूलों के पास हूँ, कितनी अजीब बात है फिर भी उदास हूँ। वाह 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 वाह। आसान नहीं है मुझको बुझा के दिखाना कोई, दरियाओं की नहीं मैं सहरा की प्यास हूँ। क्या बात है। जलते हैं मुझको देख के भंवरे भी बाग में, जलते हैं मुझको देख के भंवरे भी बाग में, कलियों का पैराहन हूँ, गुलों का लिबास हूँ। क्या बात है, क्या तो बात बस है कि जब मैं उनको फूलों को देखती हूँ, तितलियों को देखती हूँ, तो एक अपने थे। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आम जो शख्सियात हैं वो देख नहीं पाती, शायरात या शोरा जो है ना, वो बाग में खिलने वाले फूलों से लेके, उसकी घास से लेके, उसके ऊपर शबनम के कतरों से लेके तमाम चीज़ों को वो इतनी गहराई में देखते हैं, और वो जब बयान करते हैं, कलम बंद करते हैं, तो बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। शायर बहुत हसास होते हैं, और वो उनकी जो फीलिंग्स होती हैं एक अलग ही होती है। वो अपने इर्द गिर्द के साथ, लोगों के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, उन रिश्तों के साथ साथ वो एक एक चीज़ को फील कर रहे होते हैं। जब उनके महसूसात जो होते हैं, तो वही अपनी उनकी सोच में मिक्स होके वो फिर बाहर निकल आते हैं, तो वो ठीक एक तरह से इज़हार होता है वो। शाज़िया साहिबा, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए, गुफ्तगू का सिलसिला कितना दिलचस्प रहा कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त कहाँ पर लगा के उड़ गया। तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने सीनियर शोरा का एहतराम करना चाहिए और नए आने वालों के लिए स्पेस रखना चाहिए। तो यही है कि नए आने वाले भी आप ही के हैं और सीनियर भी आप हैं, तो नए आने वालों के लिए जगह दीजिए, उनको मानिए। तो यही मेरा पैगाम है। और वही है कि एक समाजी उसके लिहाज से कि दूसरे के दर्द को महसूस कीजिए, कि ज़रूरी नहीं है कि हम पे अगर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आएगी तो फिर वही हम महसूस करेंगे। हम अगर दूसरों के दर्द का एहसास करेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई होगा इस दर्द को समझने वाला। क्या बात है, क्या बात है। बेहद शुक्रिया आपकी आमद का कि आज हमारे साथ आप वीनस स्टूडियो में मौजूद रहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते शाज़िया साहिबा ने एक पैगाम दिया है कि नए आने वालों को जगह देनी चाहिए मोहब्बत के साथ, चूँकि ये नौजवान नस्ल ही आगे उर्दू अदब के हवाले से उर्दू की तरक्की का बाइस बनेगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान निसा अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।